تو ایران میں بڑا عرصہ رہے ہیں اور ان کی معاشرے کو بڑا ڈیپتھ سے جانتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایران کی جو اصل حقیقتیں ہیں، جن کے بارے میں مغربی میڈیا نہیں دکھاتا، وہ کون سی حقیقتیں ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیے، ایک کنزرویٹو سوسائٹی دکھائی گئی ہے ہوں، جہاں پر عورت کا استحصال ہو رہا ہے، عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا وہ زن زندگی آزادی اور احتجاج ایک بنایا گیا سارا سلوگن وغیرہ، اور یہ سارا سلوگن جب ڈھا گیا تو پھر انہوں نے یہ والی ہنگامہ آرائیوں والی پالیسی اختیار کی۔ دیکھیے، خواتین گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں ایران میں، خواتین زندگی کے ہر شعبے میں جاب کرتی ہیں۔ کسی بینک میں چلے جائیں 4 مرد ہوں گے 3 خواتین ہوں گی، کسی بھی دکان میں چلے جائیں 2 مرد ہوں گے تو 2 خواتین ہوں گی۔ دو خواتین اپنی دکانیں چلا رہی ہیں، اپنے ریسٹورنٹس چلا رہی ہیں، انڈیپینڈنٹلی۔ جی 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 جی، اپنے ریسٹورنٹس چلا رہی ہیں، اپنی بوتیکس چلا رہی ہیں۔ اگر میں آپ کو لٹرلی یہ بات کہوں تو آپ کو حیرت ہوگی، پاکستان سے زیادہ امپاور ہے خاتون ایران کے اندر۔ اور پردے کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یوں کر کے بند کر کے اور یہاں سے بھی ایک ڈال کے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو خاتون جس حلیے میں چل رہی ہے، اس وار سے، پچھلی وار سے بھی پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ ایک نے اگر بالکل ہی پردہ نہیں کیا ہوا ہے یا اس کا لباس انتہائی نامناسب ہے تو اس کو وہاں کی ایک فورس تھی، پولیس ارشاد کے نام سے، جو صرف لوگوں کو نصیحت کرتی تھی بلا کے کہ آپ اپنے لباس ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ کا لباس ٹھیک نہیں ہوا، وہ اس لباس ٹھیک سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بالکل پیک ہو جائیں گی، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک دوپٹہ، جو ہماری سکاف، عام سوسائٹی میں سکاف جسے ہماری کہتے مائیں بہنیں جس طرح سے ایک نارملی ایک دوپٹہ، بس ایک ایسا ایٹ لیسٹ ڈالیں تاکہ سوسائٹی کے اندر یہ ایلیمنٹ زیادہ پریویل نہ کر سکے۔ تقریباً جب یہ احتجاجات ہوئے زن زندگی آزادی وغیرہ، تو انہوں نے اس پر بھی سختی نہیں کی۔ انہوں نے کہا حجاب جو کر رہی ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، جو بے حجاب ہے اس کا تذکرے کا بھی سلسلہ نہیں ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ بے حجاب سے مراد یہ ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ نہیں بھی لے رہی ہیں، تو وہ والی سختی انہوں نے نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ان کو ہم کسی بھی، یعنی گورنمنٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو بینیفٹس ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، مثلا گورنمنٹ نوکریاں وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ان میں ہم ان کو پریفرنس نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے پالیسی رکھی۔ جو گورنمنٹ سے رائلٹیز ملتی ہیں، یعنی کہ یہ جو مغربی میڈیا دکھاتا ہے کہ وہاں ایک ریجڈ ملاؤں کی حکومت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لوگوں کو آزادی ہے، خواتین کو بھی آزادی، اپنا کاروبار کریں، کام کریں۔ یہ سر حقیقت ہے میزائل جو مغربی میڈیا نہیں دکھاتا۔ میزائل سائنٹسٹ ہیں ایرانی خواتین، ڈرون بنا رہی ہیں، ڈرون کی پروڈکشن کمپنیز کے اندر خواتین ہیں۔ آپ چلے جائیں جہاز اڑا، جو کسی ایران میں ٹریول کریں گے نا، آپ جا کے دیکھیں گے پائلٹس میں مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد ہے۔ میں جتنے جہازوں میں ایران سے باہر کا یا ایران کا جو اندرونی سفر کیا ہے، میں نے ڈومیسٹک جو ٹریول کیا ہے، ایران میں مردوں سے زیادہ خواتین پائلٹس کی تعداد ہے۔ میڈیکل کے شعبے میں مرد سے زیادہ خواتین ڈاکٹرز ہیں۔ دکانوں کے اندر، بوتیکوں کے اندر مردوں سے زیادہ خواتین اپنی بوتیکیں چلا رہی ہیں، اپنے کام کر رہی ہیں، اپنی دکانیں چلا رہی ہیں، ریسٹورنٹس چلا رہی ہیں۔ مردوں سے زیادہ خواتین کے پاس گاڑیاں ہیں۔ مرد تو پھر بھی موٹر سائیکل پہ اپنا کام کر لیتا ہے نا، خواتین کے لیے تو بیچاری ان کے پاس گاڑی ہو ہمارے تو، ہاں بھی نہیں ایسا ہوتا۔ خواتین کے پاس موٹر سائیکل تو مجبوری کا آپشن ہے نا، ورنہ خاتون کے لیے تو گاڑی ہے۔ گاڑی۔ ایون جو ماں ہے وہاں پر، ایک بچے کی اگر ماں ہے تو اس خاتون کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، ان کی اپنی جو پروڈکشن ہوتی ہے، اس میں 30 سے 40% ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اندر۔ جو کمپنی ریٹ ہے اس میں تو ویسے ہی ایرانیوں کو ڈسکاؤنٹ ہے 15-20%، جو مارکیٹ ریٹ سے 20% 25%، لیکن ماؤں کے لیے 35-40% کا ڈسکاؤنٹ ہے، خواتین کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو امپاور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یورپ سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو حقیقتیں ہیں یہ مغربی میڈیا نہیں نہیں دکھاتا بتاتا ہے۔ ان کے بارے میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایرانی جو ہیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ میں نے ابھی ایک طبقہ آپ سے کہا نا کہ جن کو صرف نیگیٹو فیس پڑھایا جاتا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ دنیا کے حالات کو خود سے جانتا ہے اور ان کی سوچ و فکر بھی بلند ہے۔ تو یہ جو مغربی میڈیا دیکھنے والا طبقہ ہے نا، جو BBC فارسی دیکھ رہا ہے، ان کا ایک چینل ہے مانوتو دیکھ رہا ہے، اینا انٹرنیشنل دیکھ رہا ہے، اس طرح کے جو چینل دیکھنے والے لوگ ہیں، جو اسرائیل سے آپریٹ ہوتے ہیں، جو یورپ سے آپریٹ ہوتے ہیں، جو کچھ گلف سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ یہ بھی مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ان چینلز میں جن ممالک سے ایران کو تھوڑا بہت بینیفٹ ملتا ہے، یا جو ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ ہمیشہ برا دکھایا جاتا ہے۔ تو وہ جو طبقہ ہے وہ آپ کو پاکستان کی مخالفت بھی کرتا ہوا ملے گا، پاکستان کی برائی بھی کرتا ہوا ملے گا۔ لیکن جو پرو ایرانینز ہیں، جنہیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان نے ایران کے انقلاب سے پہلے بھی اور ایران کے انقلاب کے بعد بھی اس طرح سے ایران کا ساتھ دیا ہے،
ایک اچھا پڑوسی ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے، وہ سارے لوگ ہمیشہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب اس جنگ کے بعد، اس جنگ کے دوران تو تہران سے لے کر قم اور مشہد تک بڑے بڑے جلسوں کے اندر پاکستان تشکر کے باقاعدہ نعرے لگائے گئے، وہ ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی۔ پاکستان تشکر کے نعرے لگائے گئے، اور وہ جو انڈیا کے ساتھ جو ایک جھکاؤ ان کا کافی عرصے تک رہا، وہ جھکاؤ اب کسی طور انڈیا کی طرف باقی موجود نہیں ہے۔ یہ سوال لیکن میں آپ سے کرتا ہوں، پاکستان کے بارے میں زیادہ جو اکثریتی لوگ ہیں آپ کے مطابق وہ بڑا پازیٹیو تھنکنگ ہے ان کی، اب یہ اچھا اب سوچ، یہ اب یہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا ایک طبقہ، میں نے کہا نا، ایک طبقہ تو پہلے سے ہی تھنکنگ رکھتا تھا پازیٹیو۔ نہیں، شروع میں بھی 80s میں 70s میں بلکہ 90 میں بھی جو لوگ جاتے تھے، تو جب پاکستانی وہاں پہنچتے ہیں تو ایرانی بڑے برادر اور بڑا ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، دعوتیں بھی درمیان دیتے میں، درمیانی عرصے میں یہ جو مائنڈ میک اپ ہوا نا ان لوگوں کا، ہیں۔ اس میں مخالفت ہوئی۔ مخالفت کلی نہیں تھی، ہاں مخالفت اس طرح کی تھی کہ مثلا جو وہاں چلے گیا ٹریولنگ کے لیے، اچھا پاکستانی ہے نہیں بھائی فلانا ڈمکان، ایک نارملی مثلا جو مین ٹو مین بیہیویئر ہوتا ہے ایک ڈرائیور کے ساتھ یا ایک دکاندار کے ساتھ، تو وہ پروٹوکول کرنا ملنا، ٹھیک ہے پاکستانی ہے، اچھا فلانا ہے آ جاؤ بھائی احترام، یہ تھا۔ مخالفت اس حد تک کی نہیں تھی کہ کوئی آپ کو خدا نخواستہ قتل کر رہے ہیں یا مار رہے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں پورا ایران گھوم رہے ہیں، میں رہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں تو اپنے میرے ماتھے پہ پاکستانی لکھ کے گھومتا ہوں، سب کو پتہ ہے میں پاکستانی ہوں۔ وہاں پہ الحمدللہ میرے بہت سارے ایرانیوں سے تہران سے لے کر قم اور مشہد تک تعلقات ہیں، چونکہ میں سہار ٹی وی پہ بھی پروگرام وغیرہ کرتا تھا جو اردو میڈیا ہے، اور مشہد میں بھی میرا حرم والوں سے بہت اچھا تعلق رہا، آنا جانا ہوتا تھا، ان سے رابطے تھے کیونکہ ہم موقع وغیرہ لگاتے ہیں محرم کے ایام میں، تو میرے بہت اچھے روابط ہیں۔ تو پاکستانیوں کو پروٹوکول کے معاملے میں کہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تنگ نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی آپ کو آگے جو مار پیٹ شروع کر دے اور کہ آپ باہر نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اب اس حد سے زیادہ اوپر آ گیا الحمدللہ، اچھا اب پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستانی جب اظہار کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں، آپ نے واقعاً ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہماری سوچ اور ہماری فکر سے زیادہ بڑھ کر آپ نے ہمارے لیے کام کیا ہے۔ یعنی کام سے مراد یہ کہ ایک برادر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، ہر محاذ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر۔ یہ عام آدمی، عام ایرانی کو اس بات کی، اس کے حقیقت کا ہاں، ادراک ہے۔ تو وہ جو طبقہ جس کا مائنڈ میک اپ کیا گیا تھا، اسے بھی یہ اندازہ ہوا کہ بھائی تمام پاکستانیوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی جو آپ پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اور پاکستان نے بھی بہترین کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف یو این او میں اس کو کنڈیم کیا کہ بھائی یہ جنگ جو مسلط کی گئی ہے یہ غیر اخلاقی ہے اور غیر قانونی ہے، اور اسرائیل کے خلاف جس طرح سے ہمارا موقف شروع سے رہا، اس بالمقابل اسرائیل ایران کی حمایت میں، اور پھر جو لوگوں نے امداد یہاں سے پاکستان سے بھیجی اپنی حیثیت کے اندر جتنی ہو سکتی تھی، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر نشر ہوئی ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ زاویہ محبت کافی بڑھ گیا۔ انڈیا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انڈیا اور ایران کے تعلقات کی بھی تاریخ ہے، چابہار بندرگاہ بھی ان کے حوالے کی گئی، اور اس طرح کے ان کا ایک کاروبار کا سلسلہ، تجارت کا سلسلہ بھی رہا ہے انڈیا کے ساتھ۔ لیکن اس بار جب حملے ہوئے، یعنی کہ ایک ناجائز حملہ کیا، پوری دنیا انلیگل حملے کہہ رہی ہے کہ جب ایران پر جارحیت کی گئی، بلکہ ان سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، سید علی خامنہ ای کو، اس پر بھی کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ پھر اسکول کی بچیاں جو شہید کر دی گئیں، بدترین عمل، وہ بھی ہاں پہلے دن ہاں جنگ کا آغاز جس سے کیا ہاں، گیا۔ تو ان پر بھی کوئی مذمتی بیان ابھی دیکھتے ہیں ہم کہ ٹویٹر پر نریندرا مودی متحرک رہتے ہیں، کوئی مذمت تک نہیں کی گئی اس اسرائیلی امریکن حملے کی۔ تو پھر ابھی حال ہی میں اس کو بھی ساتھ سوال کو دوسرا حصہ لے جوڑ لیجیے لے لیتے ہیں، لیجیے۔ عباس اراغچی جو ہیں وہ پہنچے نئی دلی میں، برکس کا اجلاس تھا، تو ابھی میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو وہاں کا لوگ اس بات کی تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی جو عباس اراغچی نے وہاں بڑی خوشامد کی ہے انڈیا کی۔ ان دونوں جو سوال ہیں، دونوں حصوں پہ آپ کیسے رسپانس کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلا حصہ تو آپ لے لیجئے، جب پوری دنیا سے پابندی والا سلسلہ چل رہا تھا ایران کے اوپر ٹریڈ کے حوالے سے، اور تو ایران ان سے، چائنا اور ایران دو اسٹیٹ ایسے تھے جو تیل خرید رہے تھے جب چائنا اور انڈیا؟ ہاں، چائنا اور انڈیا، یہ دو اسٹیٹس تیل خرید رہے تھے نا۔ اچھا، تب جب تک تیل چل رہا تھا لازم بات ہے کسی بھی اسٹیٹ کو اس کے خرچے تو چلانے ہیں نا، جب پوری دنیا آپ کو سینکشنز میں رکھے گی، اور ان سینکشنز کے درمیان میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، آپ کی فیلڈ میڈیا ہے، کسی بھی وجہ سے میڈیا کے تمام سیکشن سے آپ کو آؤٹ کر دے گیا، اور آپ کو آتا بھی کچھ نہیں ہے سوائے میڈیا کے۔ ایسے موقع پر کوئی آ کے کہے کہ خواجہ صاحب میں آپ کو ایک دفتر بنا کے دیتا ہوں، خرچہ بھی میں کرتا ہوں، ساری چیزیں میں کرتا ہوں، آپ یہاں مشکل سے ترین اپنی میڈیا حالات کا میں جب کام میری چلائیے، بالکل گزر آپ یہاں بسر، سے میڈیا کا کام چلائیے، ہاں کچھ نہ کچھ قربتیں تو بلاخر قدرتی طور پہ بڑھ جائیں گی۔ نیچر لیے ٹھیک ہے۔ تو ان قربتوں کا بلاخر انڈیا نے بھی غلط یوز کیا، ہوں۔ پاکستان کے اندر بھی پینیٹریشن کی کوشش کی، مختلف معاملات، اور یہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔
لیکن پچھلے 7 سال سے جب امریکہ نے یہ پالیسی بنائی کہ انڈیا کی جو ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے اس کو زیرو لیول پہ لے کر آ جائیں گے، تو انڈیا وہاں سے امریکہ کے ساتھ ہوا، اسرائیل کے ساتھ ہوا، وہاں سے تعلقات بگڑنا شروع ہوئے، اور جو چابہار پورٹ تھا وہاں پر بھی آپ نے پچھلی جنگ میں دیکھا کہیں ایک ایران کے خلاف ہی جو ہے خبرچین اور مقبر پکڑے گئے بالکل اسی پورٹ سے۔ انڈینز پکڑے گئے ہم، کافی۔ تو یہ سارے جب معاملات ہوئے تو یہ سلسلہ ایران کو سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد سے ایران نے اپنا سلسلہ پیچھے کیا۔ اچھا، یہ جو وزٹ ہے اور اس کے بعد پھر ایران کے اندر وہ انڈیا کی وہ وقت بھی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی، اور ایرانی اس بات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ جو بھی اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے وہ صریحی طور پر ہمارا دشمن ہے۔ اچھا، اب عراقچی صاحب انڈیا گئے، انڈیا کے اندر برکس کا اجلاس تھا جس کے اندر ان کی شرکت تھی، وہ اس کے رکن ہیں، ان کا جانا بنتا ہے، یو اے ای بھی وہاں پہنچا تھا، ایران بھی گیا تھا۔ اب وہ انڈیا کے اسٹیٹ گیسٹ تو نہیں ہیں، انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے بھی نہیں گئے، برکس کے پلیٹ فارم سے گئے۔ تو برکس کے پلیٹ فارم سے جا کر ایک غیر متعلقہ بات جو برکس سے تعلق نہیں رکھتی ہے یہ کرنا خود انڈیا کے لیے بھی خطرناک، اور شاید انڈیا اس کی اجازت بھی نہ دے۔ ہم، تو عراقچی صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی، جو بھی ملک اسرائیل کی حمایت میں ہماری مخالفت میں آئے گا وہ ہمارا شدید اور انتہائی دشمن ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اس سے ہم نمٹ لیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان ممالک کو پتہ چلتا جائے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا ہاں جی انڈیا تجھے ہم دیکھ لیں گے۔ ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر آپ انتہائی مجہولی انداز میں پیغام ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو عراقچی صاحب نے بھی بیٹھ کر انتہائی محبت سے صاف ستھرے انداز میں مجہول لہجے کے اندر یہ بات منتقل کر دی۔ اب آپ صرف انڈیا کے منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سرکار وہ برکس کا اجلاس انڈیا میں ہو رہا ہے تو وہ چین کے منسٹر کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے۔ وہ بیٹھنا بیٹھنا ہاں، تو اس کو یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ دیکھیں، ایران ہمارے ان پاکستان کے جو یہ جو طبقہ ہے ان سے بہتر جانتا ہے انڈیا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہے کہ انڈیا ابھی واضح تو واضح ہو گئے نا، اتحادی واضح ہو گئے، اسرائیل ٹھیک ہے، انڈیا، یو اے ای، یو اے ٹھیک ہے نا، ادھر پاکستان، ایران، چائنا، سعودی عربیہ، سعودی عربیہ، یہ سب تو چیزیں بالکل بلاکس، بالکل واضح ہو گئے۔ روز روشن کی طرح یہ یہاں ہو گئی۔ 1.5 مہینے پہلے یہ بات میں کر چکا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر 2 بلاک بن جائیں گے، ایک بلاک پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ٹرکی، ایران اس پر مشتمل ہوگا، اور ایک بلاک اسرائیل کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ اور یہ بات ابھی ہوئی ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ دیکھ رہی اب سب سے اہم سوال ہے یو اے ای، ٹھیک ہے جی، وہاں سے ایران پر خفیہ طور پر حملے ہوئے، یہ ٹھیک تو ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کلیم نہیں کیا، اب تو انٹرنیشنل مڈل میڈیا ایسٹ نے، آئی نے بھی کلیم کیا۔ پھر اسی دوران جنگ کے دوران جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے یو اے ای کا دورہ بھی کیا، بالکل، جس کی انہوں نے تردید بھی کی ہے، لیکن اب جو ایران ہے اب بڑا سخت بیان دیا برکس میں انہوں نے، بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں جو برکس کا وزراء خارجہ کا اجلاس تھا وہ ایران امارات کے تنازع کی نظر ہو گیا، جس کی وجہ سے مشترکہ اعلامیہ بھی نہیں آ سکا اس کا۔ اب جب خدا نہ خواستہ، کیونکہ ابھی بھی جنگی ماحول بن رہا ہے، دھمکیاں دے رہے ہیں ٹرمپ، اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ گولے چلتے ہیں تو پھر ایران کا رویہ یو اے ای کے ساتھ، پہلے بھی انہوں نے حملے تو کیے ہیں، ڈرون چھوٹے موٹے ان کے ہٹ ہوئے ہیں، لیکن اب اگر ایران ایسا صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایران یو اے ای کے ساتھ کیا کیا سوچ وہاں پائی جاتی ہے، کیا سلوک ہوگا ان کے دیکھیے محمد مخبر اور محسن رضائی صاحب ساتھ؟ جو ان کے ملٹری کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں، ان دونوں کے بیانات کو ایرانی میڈیا سے سن رہا تھا۔ انہوں نے یو اے ای کو، کویت کو، بحرین کو، ان کو کلیئرلی وارن کیا ہے کہ پچھلی دفعہ ہماری تمام اسٹرائکس لمیٹڈ رہی ہیں، یعنی یہ امریکہ نے جتنا حملہ وہاں سے ہم پہ کیا ہم نے انہی اتنا کے ہی جواب بدلے دیا، میں اتنا ہی جواب دیا۔ ایک تھپڑ آیا تو ہاں، جواباً انہوں بھی نے ایک کہا تھپڑ۔ بار بار یہ پیکیج آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا، آپ پچھلی دفعہ ہمارا کام دیکھ چکے ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پیکیج کو مزید کھولنے کی کوشش مت کریں۔ بولا اگر اس دفعہ جنگ ہوئی اور آپ کی طرف سے ان کی حمایت کی گئی اور آپ کے اڈے استعمال کیے گئے تو وہ جو رعایت اور محبت والا برادرانہ رشتہ ہے نا جس کو ہم نے ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے، کہہ رہا وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس بری طریقے سے ہم آپ کو ماریں گے کہ آپ کے وجود کو کئی سال لگ جائیں گے دوبارہ جڑنے میں۔ یہ ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ کلیئرلی پیغام تھا کہ اگر ہم ہٹ ہوئے تو اس پورے خطے کے اندر اسرائیل سے لے کر عراق تک کوئی بھی نہیں بچے گا، سب
کو اسی طرح سے ہٹ کریں گے اور پھر پوری دنیا انشاءاللہ کوئلوں پہ زندگی گزارے گی. کلیئر میسج تھا. نمبر 2، دبئی پاکستان کے لیے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے نا. بھئی صحرا کو آباد کیا ہے پاکستان نے. ان کی جو ایویشن انڈسٹری ہے، ان کی جو فورسز ہیں، ان کے یہاں دیگر جو تمام چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایمریٹس میں وہ خود مانتے ہیں کہ پی پاکستان آئی نے ان کو بنا کے دی ہے. ترقی کے جتنے مراحل ہیں وہ سب ہم نے بنا کے دیے ہیں. دلالی کے جتنے مراحل تھے وہ انہوں نے خود طے کیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ اسرائیل سے تعلقات کا تو ہم نے نہیں کہا تھا. ہاں نہیں ہم نے کہا تھا چھوٹے بھائی کی طرح ترقی کرے، آگے بڑھے، اور جو ہے وہ جس طرح سے پوری دنیا فائدہ لے رہی ہے وہی فائدہ لے. یہ جو بنیادی غلطی ہوئی جس میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف جانے کا ان کو اشتیاق پیدا ہوا، 1.5 ملین آبادی کا ملک ہے. اندازہ کریں، غزہ سے بھی چھوٹی آبادی ہے، وہاں پر تو پھر بھی 2.5 ملین تھی اس پٹی کے اندر. آپ کی اپنی آبادی 1.5 ملین کی ہے، باقی سارا آپ کے پاس کرائے کا مال رکھا ہوا ہے. تو آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ملک جس کی آبادی 9 کروڑ ہے، ان کی ذاتی آبادی، اور جنگ کی صلاحیت ان کی آپ سے زیادہ ہے، قربانی دینے کی صلاحیت ان کی آپ سے زیادہ ہے. اچھا، اسلحہ ان کے پاس آپ سے زیادہ ہے، جنگی پالیسیز ان کی آپ سے زیادہ ہیں. آپ مال بنا رہے تھے، وہ اسلحہ بنا رہے تھے. آپ سونا بنا رہے تھے، وہ میزائلز بنا رہے تھے. جب آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں اور آپ نے یہ 40 روزہ جنگ کے اندر دیکھ بھی لیا کہ حضرت امریکہ اور اسرائیل اپنے تمام تر سسٹمز لگا کے نہیں بچا سکے مجھے، تو عاقلانہ طور پر تو دبئی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایران سے اپنے مذاکرات درست کرتا بجائے اسرائیل کے. ہوں، کیونکہ اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو وہی سسٹمز لائے جائیں گے جو پہلے تھے. اچھا، وہ سسٹمز انہوں نے لگانے میں 15-20 سال کا عرصہ لگایا ہے نا. ایک دن میں تو ان کے اڈے نہیں بن گئے. نہیں بنا. تو یہ 3-4 مہینے میں کیا ایسا کمال کر دیں گے وہ دوبارہ؟ سیز فائر اگر طولانی بھی کر لیں آپ، 3-4 مہینے بھی لے جائیں، تو سوال یہ ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کیا نئی ایسی چیز لا کر رکھیں گے کہ جس پر UAE کو یہ اعتماد ہو گیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں پریشان اس بات پر ہوں. دیکھیے، ہماری دعائیں ہیں اس ملک، اس خطے کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب ترقی کریں، پھلے پھولیں. لیکن ایک کے جنازے پر پیر رکھ کر اگر دوسرا اپنا قد بڑھانا چاہے گا نا، تو یہ کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا. ذہنی قبول ہوگا. مرتضیٰ نقوی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت سی ایسی حقیقتیں جو اس سے پہلے میڈیا پر نہیں آئیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی. جی، آپ نے سینئر صحافی، تجزیہ کار مرتضیٰ نقوی صاحب کی گفتگو سنی. ایسی گفتگو میرا اس سے پہلے شاید میڈیا پر نہ آئی ہو، کیونکہ مرتضیٰ نقوی جو ہے ایرانی سماج، اس کے بارے میں جو بہت بہتر جانتے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، وہاں موجود رہے ہیں، جنگ کے دوران بھی وہاں موجود رہے ہیں. اس گفتگو کے بارے میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.